ایک نصیحت جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، ہم بے عیب جانور کی تو قربانی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم عیب دار رہیں تو بتائیے ہماری قربانی کا کیا ہوگا؟ جانور تو بے عیب تلاش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم بھی بے عیب ہیں یا پھر ہمارے اندر عیب بھرے ہوئے ہیں؟ لوگوں کی غیبت کرنا، لوگوں کی چغلی کرنا، اپنے دل کو لوگوں کی حقارت سے بھرنا، اپنے دل کے اندر کینہ، کپٹ، بغض، حسد، جلن، اپنا دل شرک کی غلاظتوں کے اندر، اگر یہ سب عیب ہمارے اندر ہے تو پھر بے عیب جانور کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ جہاں ہم بے عیب جانور کو خرید رہے ہیں قربانی دینے کے لیے، وہاں قربانی دینے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، کیا میں بھی بے عیب ہوں؟ کیا میرے اندر بھی عیب نہیں ہے؟ اگر ہے اللہ کے لیے توبہ کرے۔ اور سب سے بڑا عیب یہ شرک کی غلاظتوں سے دل کا ہمارے اندر شرک کی غلاظتیں رہنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھنا، یہ کائنات کا سب سے بدترین عیب ہے، یہ سب سے برا عیب ہے۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بندے نواز کہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو غریب النواز کہے، بیڑی پار کرنے والا کہے، کسی اور کو غوث کہے، یہ سب سے بدتر اور سب سے برا عیب ہے۔ یہ عیب اگر ہمارے دل کے اندر ہے، ہم ہزار بے عیب جانور تلاش کر کے قربانی کریں، ہمارے اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج کل بہت سارے داعی اور برادرز پیدا ہو گئے ہیں جو شریعت کی ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کا حکم، رسول کا حکم وہ ہماری پیشانی کا جھومر بننا چاہیے۔ عقلی دلیلوں کی ضرورت نہیں، دین کو سمجھنے کے لیے اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم کافی ہے۔ دل اچھا رہے گا، چہرہ اچھا ہوگا، چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، دل اچھا رہے گا، کینہ کپٹ دور ہوگا، لوگوں سے ملتے ہوئے آپ کا رویہ بدل جائے گا، دل کے اندر کینہ کپٹ، بغض، حسد، جلن ہوگا، لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے آپ کی پیشانی پہ سلوٹیں آ جائے گی۔ اللہ کے لیے دل کو صاف رکھو، دل اچھا رہے گا، لوگ آپ کے قریب آئیں گے، لوگوں کے دل سے اپیل کرتا ہے، دل صاف رہے گا، آپ کے دوست زیادہ ہوں گے، لوگ آپ سے مل کر خوشی محسوس کریں گے، لیکن دل کے اندر آپ کا ٹیڑھا پن ہے، لوگ بھی آپ سے نفرت کریں گے اور دور بھاگیں گے۔ اسی لیے جہاں ہم بے عیب جانور کی قربانی کر رہے ہیں وہاں اپنے آپ کو بے عیب بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے بار درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، یہ ایام تشریق کے دن ہے، کھانے اور پینے کے دن ہے۔ کل کا دن یوم النحر تھا، قربانی کا دن تھا۔ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی دی ہے، اور آج ایام تشریق کا پہلا دن ہے اور آج بھی قربانی کا دن ہے۔ اسی طرح کل یعنی ہفتے کا دن یا ایام تشریق کا دوسرا دن، اور یہ بھی قربانی کا دن، کھانے اور پینے کے دن ہے۔ اور اسی طرح اتوار کا دن، یہ بھی ایام تشریق کا تیسرا دن، قربانی کا دن، کھانے اور پینے کے دن ہے۔ اتوار کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے تک کوئی اگر قربانی کرنا چاہے تو قربانی کر سکتا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک آدمی ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، آج بھی کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا
کل بھی نہیں رکھ سکتا اور پرسوں اتوار کے دن ہی روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو کھانے اور پینے کے دن کہا، جیسے صحابی رسول نبیشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب، کہ ایام تشریق یہ کھانے اور پینے کے دن ہے، وہ ذکر اللہ عز و جل، اور اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے دن ہے، تکبیرات پڑھنے کے دن ہے۔ جبکہ میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھانے کو ناپسند کیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ منافق یہ 7 آنت میں کھاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکار لینے کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ جوحیفہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے اور زور سے انہوں نے ڈکار لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے کہ تم مسجد میں زور سے ڈکار لو، اگر ڈکار آئی بھی تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جو دنیا میں ڈکار لیتا ہے پیٹ بھر کر کھاتا ہے، قیامت کے دن وہ بھوکا رہے گا۔ یہ حدیث سن کر جوحفہ رضی اللہ عنہ کانپ گئے، اور اس دن سے وہ اپنے کھانے کے وقت کو انہوں نے کم کر دیا۔ دوپہر میں اگر وہ کھا لیتے تو شام میں نہ کھاتے، اور شام میں اگر کھاتے تو پھر دوپہر میں وہ رک جایا کرتے تھے، کہیں ڈکار ان کے منہ سے نہ نکلے۔ یہ ایک عیب ہے، لیکن آج کل افسوس ہوتا ہے کہ مسجدوں میں لوگ یہ بے ادبی کرتے ہیں اور زور زور سے ڈکار لیتے ہیں، اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ سعودی عرب میں آج بھی یہ ماحول ہے، کسی سعودی کے سامنے آپ ڈکار لیں وہ سخت ناراض ہو جاتا ہے، آپ کو ڈانٹ دے گا اور سخت نفرت کا وہ اظہار کرے گا۔ تو ڈکار لینا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پینے کا حکم دیا کہ یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں، اس میں خوب کھاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کو بلند کرو۔ اور روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ہم سب نے روزہ رکھا، عرفہ کا روزہ، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اس کے 2 سال کے گناہوں کا وہ روزہ کفارہ بن جائے گا۔ ہم نے ایک دن کا روزہ رکھا، جمعرات کے دن ہمارے 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے، اور آج اگر ہم روزہ رکھنا چاہیں شریعت کہتی ہے کہ حرام ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اگر سوچا جائے تو جمعرات کا دن بھی ایک دن ہے، آج کا دن بھی ایک دن ہے، پھر یہ کیا بات ہوئی کہ جمعرات کو کسی نے روزہ رکھا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے، اور اگر آج اور کل اور اتوار تک اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اس کو حرام قرار دیا گیا اور روزہ رکھنے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ جمعرات بھی دن ہے اور آج بھی دن ہے، لیکن کیوں روکا گیا؟ کیا فرق ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو میرے دوستو، شریعت مطہرہ کی تعلیم ہے کہ فرق کرنے والی اگر کوئی شخصیت ہے وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کو عرفہ کے دن کے روزے کو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق اور عیدین کے روزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمیں ایمان لانا ہے، ہمیں ماننا ہے، اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ایک مومن سماعت و اطاعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفت یہ بتاتا ہے، انما المؤمنون اذا دعا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم قالوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کی یہ شان ہوتی ہے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ ایک مومن کی شان ہے۔ اور میرے دوستو، مجھے آج کہنے دیجئے، اہل حدیث کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں
رسول کی ہر بات کو مان لو، اس کی حکمت تم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دین کی ہر بات کو تسلیم کر لو، اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جس چیز کا حکم دے اس کو لے لو، اور رسول جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس کی حکمت کے پیچھے نہ پڑو، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طریقہ تھا کہ وہ اس کے پیچھے حکمتوں کو تلاش نہیں کرتے، بلکہ جو حکم ہوتا اس پر عمل کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اے عبداللہ بن عمر، آپ صحابی رسول ہیں، ذرا یہ بتائیے یہ کیا بات ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازیں ہم سری پڑھتے ہیں، آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، مغرب عشاء فجر کو زور سے پڑھنے کا حکم دیا گیا، جہری پڑھتے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس میں حکمت یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی پڑھتے تھے، یہی حکمت ہے۔ آپ کی بات کو ماننا، آپ کی بات کو تسلیم کرنا، یہی حکمت ہے۔ اللہ کے نبی ظہر اور عصر آہستہ سے پڑھتے تھے اور ہم بھی آہستہ پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی مغرب عشاء فجر جہری قرات کرتے تھے، ہم بھی جہری کریں گے، یہی حکمت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک عورت نے سوال کیا کہ اے ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، ذرا یہ بتاؤ نماز افضل ہے کہ روزہ افضل ہے؟ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ نماز یقیناً روزے سے افضل ہے۔ تو عورت سائلہ نے سوال کیا پھر یہ کیا بات ہے؟ جب ہم حیض سے ہوتی ہیں نمازوں کو معاف کر دیا گیا، روزوں کی قضا کرنے کا حکم دیا گیا، رمضان کے روزوں کی قضا کرنے کا حکم ہے، فرض نمازوں کو معاف کر دیا گیا، جبکہ نماز روزے سے افضل ہے۔ یہ سن کر عائشہ رضی اللہ عنہا سخت ناراض ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے انت حروریہ، کیا تو خوارج ہو گئی ہے؟ ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا کہ ہم نمازوں کی قضا نہ کریں اور ہم روزوں کی قضا کریں، ہمارے نبی نے ہم کو یہی حکم دیا اور ہم نبی کے حکم کے تابع ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم نے قربانی کی ہے، پوری کی پوری قربانی سماع و اطاعت کا مرقع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کرتے ہوئے پوری کی پوری زندگی اللہ کے حکم کی انہوں نے اطاعت کی، اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش نے کی۔ اسی لیے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم تو مطیع و فرمانبردار بن جا، میرا اطاعت گزار بن جا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اسلمت لرب العالمین، میں پروردگار رب العالمین کے لیے میں مطیع بن گیا، میں اطاعت گزار بن گیا۔ بعض ایسے اللہ کے حکم آئے جس کی حکمت پوچھنا ضروری تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کسی بھی حکم کی حکمت نہیں پوچھی، اللہ کا حکم فوراً عمل کیا۔ حکم ہوا باپ کے سامنے توحید بیان کرو، حکمت نے پوچھی، توحید بیان کیے۔ حکم ہوا بتوں کو توڑو، پوری دنیا مشرک ہے، اکیلے موحد ہے، بتوں کو توڑ دیا، حکمت بیان نے کی۔ حکم ہوا آگ میں کود جاؤ، حکمت بیان نے کی۔ ایک انسان کو اپنی زندگی بڑی پیاری ہوتی ہے، یہ نے سوال کیا اے اللہ آگ میں کیوں کودوں، میرا کیا قصور ہے؟ حکم ہوا عمل کیا۔ حکم ہوا دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے نمرود کی طاقت، اس سے مقابلہ کرو، اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، رب کی توحید کو بیان کرو۔ عمل کیا، نمرود کے سامنے گئے، رب کی توحید کو بیان کیا اور کہا اے خدائی کے جھوٹے دعوے دار، سن لے، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، تو یہ کر کے بتا۔ جواب نہیں دے سکا۔ فبہت الذی کفر، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لاجواب ہو گیا، اللہ کے حکم پر بڑی سپر پاور طاقت سے ٹکر لی۔ پھر میرے دوستو فلسطین کی طرف گئے، اولاد کی دولت سے محروم ہے، عمر 86 سال کی ہوئی، رب سے دعا کرتے ہیں رب هب لی من الصالحین، اے میرے رب نیک صالح اولاد دے، اولاد بھی دے تو نیک صالح دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے بشارت دی غلام حلیم کی
ایسی اولاد کی جو فرمانبردار ہو، جو حلم رکھنے والی ہو، جو مطیع و فرمانبردار، ایسی اولاد جو چھری کے آگے بھی اف نہ کرے، ایسی اولاد جو چھری کے سامنے بھی لیٹ جائے، ایسی اولاد کی خوشخبری دی۔ بڑھاپے کا سہارا تھا، لیکن حکم ہوا کہ اولاد ہو گئی ہے، لیکن اپنی بیوی اپنے بچے کو ریگستان میں چھوڑ کر آؤ۔ کوئی سوال نہیں کیا، اللہ اولاد نہیں تھی، کم سے کم بیوی تو ساتھ تھی، اولاد آ گئی، بیوی کے ساتھ اولاد کو ریگستان میں چھوڑنے کا حکم۔ کوئی اللہ سے شکایت نہیں، کوئی حکمت نہیں پوچھی، بلکہ فوراً گئے اور اپنی اولاد کو چھوڑ کر آئے۔ اولاد چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، پھر حکم ہوا کہ جس بچے کو ریگستان کی گرمی نہ مار سکی اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی حکمت کا سوال نہیں، یا اللہ سبب کیا ہے، کیوں ذبح کرو، نہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے جب اس سے کہا مطیع و فرمانبردار بن جا، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں تو رب العالمین کے لیے فرمانبردار بن چکا، اپنے اولاد کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ قربانی جو ہم نے کی ہے، یہ قربانی یہ درس دیتی ہے کہ لوگوں اللہ کے حکم کے آگے سوال نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس پر عمل کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو چیز تم کو دے اس کو لے لو، رسول جس چیز سے رک جائے اس سے رک جاؤ، اس میں حکمتیں تلاش نہ کرو، اس میں سوالات نہ کرو، بلکہ غیب پر ایمان لاؤ۔ غیب پر ایمان لانے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اللہ رب العزت نے مومنوں کی صفت قرآن کے اندر بتاتے ہوئے سب سے پہلے یہی صفت بتائی کہ مومن کون ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، غیب پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے حکم پر پوری اطاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ کریں، بغیر کسی شک و شبہ کے ان کی باتوں پر ایمان لائیں۔ یہی غیب پر ایمان لانا ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں کوئی بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا غیب پر ایمان مضبوط تھا۔ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن ان سب سے اونچا مقام اس امت کے اندر اگر کسی کا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا غیب پر ایمان مضبوط تھا۔ حالانکہ ابو بکر ایمان لانے کی وجہ سے بعض ایسے صحابہ تھے جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ ستایا گیا۔ بلال حبشی کو دیکھیں، ایمان لانے کے بعد ان کو برہنہ کر کے مکے کی گرم ریت میں ان کو لٹا دیا جاتا، اوپر پتھر رکھ دیے جاتے اور نوجوان ان کو گھسیٹتے، لیکن وہ عہد عہد کہتے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو خاندان کے ساتھ برہنہ کر کے ابو جہل تکلیفیں دیتا، یہاں تک کہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو زندہ چیر دیا گیا۔ اسی طرح خبیب رضی اللہ عنہ کو ان کی مالکن لوہے کی بھٹی پر لٹا دیتی، اوپر پتھر رکھ دیتی، ان کے پیٹ سے چربی پگھل پگھل کر اس آگ کو بجھایا کرتی تھی۔ بہت سارے تکالیف صحابہ کرام کو ایمان لانے کی وجہ سے دیے گئے، لیکن یہ کیا بات ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے، کوئی صحابی اس مقام کو نہیں پہنچ سکا، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ ان کے دل میں ایمان کی جو قوت تھی اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جاتے ہیں اور معراج سے واپس آتے ہیں، اور ابو جہل پوچھتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی کوئی خبر بتاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج رات کے ایک حصے میں مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور مسجد اقصیٰ سے میں 7 آسمانوں پر گیا، جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، اور رات میں واپس آ گیا۔ ابو جہل کو موقع مل گیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تیز رفتار سواری پر بھی اگر کوئی جائے 6 مہینے کی مسافت ہے، 6 مہینے کا سفر ہے، موقع مل گیا۔
اب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتظار کرنے لگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مکان تھوڑا سا فاصلے پر تھا. جو لوگ مکہ گئے ہو مسجد حرام میں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. گیٹ نمبر 85 کے سامنے ایک ہلٹن ہوٹل ہے جس کو شرکہ مکہ کہا جاتا ہے, اور اس پر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد ابو بکر صدیق. وہیں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مکان تھا, اور مکے کی پوری آبادی مروہ پہاڑی کے پاس تھی. تو ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتظار کرنے لگا. جب ابو بکر صدیق آئے تو اس نے پوچھا, اے ابو بکر, آج تمہاری ذہانت کا امتحان ہے, تم ایک سمجھدار انسان ہو, ایک سوال تم سے پوچھنا ہے. یہ بتاؤ, یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی اگر کوئی جا کر آئے اس کو کتنا وقت لگے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا, وہ 6 مہینے کی مسافت ہے, جا کر آنے میں تیز سواری ہو 6 مہینے لگ جاتے ہیں. تو اس نے کہا, تم نے عقل مندی کا جواب دیا ہے, لیکن ایک بات مجھے بتاؤ, تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے, پھر 7 آسمانوں کی سیر کیے, اور جنت و جہنم کی سیر کر کے وہ راتوں رات واپس آ گئے. کیا تم یقین کرو گے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا, میرے نبی نے اگر یہ کہا تو میرے ایمان یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں اور اللہ کے نبی نے اتنا سفر کیا ہے. وہ پوچھتا ہے, اے ابو بکر, کیا تمہاری عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ ایک ہی رات میں کوئی اتنا لمبا سفر کرے؟ انہوں نے کہا, میری عقل تسلیم کرے نہ کرے, میرا ایمان یہ مانتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ سفر کیا. بلکہ ابو جہل, میں تو اس سے بڑی بات پر روزانہ ایمان لاتا ہوں کہ اللہ 7 آسمانوں سے فرشتہ آ کر میرے نبی کو خبر دیتا ہے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اس دن سے ان کا نام صدیق پڑ گیا. تو میرے دوستو, قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے, شریعت کے معاملے میں عقل کو بے دخل کر دے, دین کے معاملے میں عقل کو استعمال نہ کرے. آج کل بہت سارے داعی اور برادرز پیدا ہو گئے ہیں جو شریعت کی ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اللہ کا حکم, رسول کا حکم, وہ ہماری پیشانی کا جھومر بننا چاہیے. عقلی دلیلوں کی ضرورت نہیں, دین کو سمجھنے کے لیے اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم کافی ہے. امام اوزاعی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے, اور وہ اس پہلے اہل الرائے میں سے تھے. ہر چیز وہ عقل سے تولا کرتے تھے. ایک دن وہ اپنے علاقے سے نیشا پور ایک علاقے میں آئے تو ان کے شاگردوں نے ان کا استقبال کیا, اور ان کو لے کر وہ شہر میں داخل ہو رہے تھے. تو گاؤں کی ایک بوڑھی عورتیں عام طور پہ گھر کے باہر بیٹھتی ہیں. ایک عورت نے دیکھا کہ کوئی آئے ہوئے ہیں اور ان کے شاگرد آگے اور پیچھے ان کا استقبال کر رہے ہیں. اس عورت نے لوگوں سے پوچھا, آخر یہ کون ہے جن کا لوگ اتنا استقبال کر رہے ہیں؟ ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ ان کو نہیں جانتی, یہ فخر الدین رازی, یہ بہت بڑے محدث اور امام ہے. تو اس بڑھیا پوچھتی ہے, ان کا کارنامہ کیا ہے, کیا انہوں نے ایسا کام کیا ہے؟ ان کے شاگرد کہتے ہیں, یہ وہ امام ہے جنہوں نے اللہ کو ثابت کرنے کے لیے 100 عقلی دلیلیں دی ہے. 100 عقلی دلیلوں سے اللہ کے وجود کو انہوں نے ثابت کیا. جب یہ بوڑھی عورت کہتی ہے, ان سے جا کر پوچھو اللہ کے ثبوت کے لیے کیا سورہ اخلاص کافی نہیں تھی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, کیا اتنا کافی نہیں تھا؟ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئے کہ ایک عورت نے دلیل کے سامنے عقل کو بے دخل کر دیا. جب اللہ نے کہا کہ وہ ایک ہے, اس کا ثبوت ہے, پھر عقلی دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سن کر انہوں نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ مجھے اتنا ایمان دے جتنا یہ نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا ایمان ہے, اتنا ایمان تو مجھے عطا کر. پھر انہوں نے اپنے باطل عقیدے سے توبہ کی اور اہل سنہ والجماعت کے امام بنے. تو میرے دوستو, آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا نوجوان ہر چیز عقل پر سوچنے کی کوشش نہ کرے, بلکہ ہم اپنی اولاد کا اتنا ایمان مضبوط کرے جو اللہ کا حکم وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, وہ ہماری سر آنکھوں پر. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, موجودہ دور میں ہمارے نوجوان اکثر آسٹریلیا, امریکہ, انگلینڈ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے بہانے بھیج رہے ہیں. آج ہمارے پاس وسائل آ گئے ہیں,
ईमान हमने उनका पुख्ता नहीं किया। मेरे दोस्त, ऐसी खबरें आ रही है, उनके वालिदैन मुझसे मिलकर ये कह रहे हैं हमारा बच्चा अकल परस्त बन गया है और नऊज़ बिल्लाह अल्लाह का भी इनकार कर रहा है और हर चीज को अकली दलील से साबित करने की वो कोशिश कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये ईमान की कमजोरी, हमने दुनिया के मफाद के लिए अपने बच्चों को दुनिया की तो तालीम दी, उनके अकीदे हमने मजबूत नहीं किए, उनका ईमान मजबूत नहीं किया। बच्चे हमारे हाथ से निकलकर तहरिये बन रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, ईमान जैसी दौलत को वो छोड़ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, जरूरत इस बात की है हम अपने ईमान को मजबूत करें, अपनी औलाद के ईमान को मजबूत करें और कुर्बानी का एक दर्स हम लें कि कुर्बानी का मकसद भी यह है अल्लाह के हुक्म के सामने मुती व फरमाबरदार बन जाना, अल्लाह के नबी के हुक्म के सामने अपनी पेशानी को झुका लेना, उसकी हिकमत समझ में आए या ना आए। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को मजबूत कर दे और अल्लाह ताला हमारे अकीदे को सलामत रखे, हमारे नस्लों के ईमान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु बाद। मोहतरम हज़रात, कल जिन्होंने कुर्बानी की है अल्लाह कबूल करे। आज भी कुर्बानी का दिन है, कल भी कुर्बानी कर सकते हैं और इतवार के दिन मगरिब से पहले पहले तक कुर्बानी की जा सकती है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कुर्बानी करते हुए ऐसा जानवर लेना चाहिए जो बेऐब हो, उसका लंगड़ापन जाहिर ना हो, उसका कान कटा हुआ ना हो, उसकी आंख भींगी ना हो, वो कोई जख्म वगैरह ना हो, बल्कि सेहतमंद जानवर की कुर्बानी करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। और अल्लाह के फजल व करम से हम बेऐब जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश करते हैं, ऐसा जानवर हासिल करें जो बिल्कुल बेऐब हो। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक नसीहत जो मेरे लिए और आपके लिए है। हम बेऐब जानवर की तो कुर्बानी करते हैं, लेकिन अगर हम ऐबदार रहें तो बताइए हमारी कुर्बानी का क्या होगा। जानवर तो बेऐब तलाश करते हैं, लेकिन हम अपना मुहासिबा करें, क्या हम भी बेऐब हैं या फिर हमारे अंदर ऐब भरे हुए हैं। लोगों की ग़ीबत करना, लोगों की चुगली करना, अपने दिल को लोगों की हिकारत से भरना, अपने दिल के अंदर कीना, कपट, बुग़्ज़, हसद, जलन, अपना दिल शिर्क की ग़िलाज़तों के अंदर, अगर ये सब ऐब हमारे अंदर है तो फिर बेऐब जानवर की कुर्बानी का कोई फायदा नहीं। जहां हम बेऐब जानवर को खरीद रहे हैं कुर्बानी देने के लिए, वहां कुर्बानी देने से पहले अपना मुहासिबा करें, क्या मैं भी बेऐब हूं, क्या मेरे अंदर भी ऐब नहीं है। अगर है अल्लाह के लिए तौबा करें। और सबसे बड़ा ऐब यह शिर्क की ग़िलाज़तों से दिल का हमारे अंदर शिर्क की ग़िलाज़तें रहना, अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला समझना, यह कायनात का सबसे बदतरीन ऐब है, यह सबसे बुरा ऐब है। हम अल्लाह को छोड़कर किसी और को बंदे नवाज कहे, अल्लाह के अलावा किसी और को गरीबुन नवाज कहे, बेड़ी पार करने वाला कहे, किसी और को गौस कहे, यह सबसे बदतर और सबसे बुरा ऐब है। यह ऐब अगर हमारे दिल के अंदर है, हम हजार बेऐब जानवर तलाश करके कुर्बानी करें, हमारे इस कुर्बानी का कोई फायदा नहीं। और फिर इसके बाद जो ऐब है वो बिदात का ऐब है, शब्बे बारात, शब्बे मेराज और इस तरह की बिदातों के अंदर मुलव्विस रहना, ये ऐब है। और इसके बाद जो दिल का ऐब है वो मेरे दोस्तों कीना, कपट, बुग़्ज़, हसद, जलन, बातचीत बंद करना, नफरतों को कुर्बान ना करना, दिल के अंदर नफरतें पाल के रखना, ईद के दिन भी एक दूसरे से मुलाकात ना करना, एक दूसरे से गले ना मिलना, और अगर गले मिल भी रहे तो सिर्फ जाहिरी तौर पर मिलना, दिल में कीना कपट रखना, एक मुसलमान के ताल्लुक से दुश्मनी पालना, ये तमाम ऐब है। ये ऐब है जो दिल के ऐब है। हमें चाहिए कि हम दिल को पाक व साफ रखें। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है कि क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो जिसने अपने दिल को पाक व साफ किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, इंसानी जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो सही व सालिम रहता है तो पूरा जिस्म सही व सालिम रहता है, और जब वो बिगड़ जाता है पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। याद रखो वो दिल है, अपने दिल को सीधा रखो,
जिस्म के आज़ा सही काम करेंगे, दिल अच्छा रहेगा, चेहरा अच्छा होगा, चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, दिल अच्छा रहेगा, कीना कपट दूर होगा, लोगों से मिलते हुए आपका रवैया बदल जाएगा, दिल के अंदर कीना कपट बुग़्ज़ हसद जलन होगा, लोगों से मुलाकात करते हुए आपकी पेशानी पे सलवटें आ जाएगी। अल्लाह के लिए दिल को साफ रखो, दिल अच्छा रहेगा, लोग आपके करीब आएंगे, लोगों के दिल से अपील करता है, दिल साफ रहेगा, आपके दोस्त ज्यादा होंगे, लोग आपसे मिलकर खुशी महसूस करेंगे, लेकिन दिल के अंदर आपका टेढ़ापन है, लोग भी आपसे नफरत करेंगे और दूर भागेंगे। इसीलिए जहां हम बेऐब जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं, वहां अपने आप को बेऐब बनाने की भी जरूरत है। अब आइए प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, जिन पर अल्लाह ताला भी दुरूद भेजता है, उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं, और मोमिनों को दुरूद भेजने का हुक्म देते हुए अल्लाह ताला अपने किताब अजीज में यूं इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदा अद्दीन। अल्लाहुम्मा कफ़िना बिहलाल